جی یہ آپ کی من گھڑت باتیں میڈیا کی. دیکھیں نا، میں اگر آپ سے کسی سے سوال کروں کہ جی آپ 90 کی دہائی میں کہاں تھے تو آپ کہیں گے میں 8ویں پڑھتا تھا. پاکستان کی ایک ہسٹری ہے یار. مجھے 34 سال ہو گئے ان ایوانوں میں دیکھ رہا ہوں. جنیجو مرحوم دیکھے، بے نظیر صاحبہ دیکھی، بلک شہر مزاری صاحب دیکھے، معین قریشی صاحب دیکھے، کتنے لوگ ہم نے دیکھے. بات یہ ہے کہ ووٹ عوام کا ہے. انہوں نے 2/3 اکثریت نواز شریف کو ڈالا تھا. آج 4 سال کے مسلسل جو عمران خان نے قوم سے احتساب کیا، 300 کا ڈالر کیا، پیٹرول کہاں پہ پہنچ گیا، آٹا کہاں پہ پہنچ گیا. عوام اب فیصلہ کر دیں گے کہ یہ پاکستان، یہ ریاست کس کے ہاتھ میں دینی ہے. نواز شریف کے ہاتھ میں دینی ہے، عمران کے ہاتھ میں دینی ہے، یا کسی اور کے. ہم نے پہلے دن سے یہ کہا ہے ووٹ کی طاقت سے آئیں گے، ووٹ کی طاقت سے چلے جائیں گے، بات ختم ہوگی. کیپٹن صاحب، نون لیگ کی گورنمنٹ آتی ہے تو ابھی کون سی وزارت آپ کو ملنے کا چانس ہے؟ میرا خیال ہے مذہبی امور ہو جائے تو بہتر ہے. کوئی کلین شیف بھائی صاحب، میں وزارتوں والا بندہ نہیں ہوں. سر اگر جیل کا نجات آپ کو مل جائے تو اڈیالہ جیل کی صفائی کروا دیں گے؟ دیکھو جی، انصاف تو جو قانون ہے اس کے مطابق ہی کریں گے. میں وزارتوں والا نہیں ہوں بھائی صاحب. میں قناعت پسند انسان ہوں. ان وزارتوں میں یا ان جھنڈیوں میں لوگ سمجھتے ہوں گے اس کا بہت بڑا احتساب ہوگا روز محشر. اگر ہم سمجھیں، ہماری تو یہ دعا ہے ریاست آگے بڑھے، کوئی بھی وزیر ہو. میں کبھی وزارت کا یا کسی اس چیز کا میں نے دل میں نہیں کیا. میرے ساتھ کہ آج اللہ نے فوج میں، سول سروسز میں کہاں پہنچائے ہیں، میں نے ایک دن بھی دل میں ملال نہیں کیا. بات یہ ہے ایمان کی زندگی گزر جائے، ایمان پہ خاتمہ ہو جائے، یہ انسان کی منزل ہے. وزارتیں یہ بہت بڑا بوجھ ہوتی ہیں. یہ تو آپ کو سکندر صاحب الیکشن کمیشن والے بتا سکتے ہیں. میں چیف الیکشن کمشنر تو نہیں ہوں یار. میں تو ایک کینڈیڈیٹ کے طور پہ الیکشن میں اتروں گا انشاءاللہ تعالی، اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے کے ساتھ. صفدر صاحب، اب کی بار یہ بڑا سوال ہوگا کہ کیا چاہے میاں صاحب ہوں یا جو بھی ہوں، وزیر اعظم 5 سال پوری کرے گا یا نہیں کرے گا، اور اگر نہیں کرتا تو کیا ذمہ دار آپ ہوں گے؟ کیونکہ یہ سب کچھ جو ہے آپ کی حکومت، آپ کی جماعت جو ہے وہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنے کے بعد بھی اگر ناکام رہتی ہے تو پھر ذمہ دار تو آپ ہی ہیں. بھائی میں نے یہ جب 21 اکتوبر کے لیے میں جگہ جگہ ریلیاں پروگرام کرتا تھا، میں نے کہا لوگوں بات یاد رکھو. میں نے آپ کو ایک دن کہا تھا کہ آپ نواز شریف کے گھٹنے پکڑ کے کہیں گے پاکستان بچانے آؤ. اگر آج نواز شریف کو 10 سال مل جائیں اور یہ اس پاکستان کو 90 کی دہائی والی کامیابی پہ لے جائیں گے، اگر نہ لے گئے تو میں کم از کم استعفیٰ دے دوں گا. ایک بندہ جس نے دیکھا ہوا ہے آپ نے، اس نے زندگی کی ہر قربانی دے دی اس پاکستان کے لیے، اس کو سکون سے کام کرنے دیں اور ریزلٹ لے لیں. آپ پرچہ امتحان پہ لکھتے ہیں 3 گھنٹے 10 سوالوں کے جواب، 2 گھنٹے کے بعد چھین لیتے ہیں. وہ کہتا ہے جی 10 سوال میں کتوں کرا. ٹائم تو دیں نا. اگر ایک منٹ بھائی صبر، میں آپ کے ساتھ ہوں. جب آپ تھکیں گے میں جاؤں گا. شہباز شریف صاحب کو 16 مہینے ملے. شہباز شریف صاحب نے 16 مہینے میں وہ کچھ کیا جو 4 سال میں عمران نہیں کر سکے. یہ قوم کو شہباز شریف کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اس نے ریاست ٹوٹنے سے بچائی ہے. ورنہ عمران خان جو جس ایجنڈے پہ آیا تھا نا، پہلے 73 کے آئین میں قدغن لگاتا، پھر یہ ریاست کے اس نے سوچا ہوا تھا کہ ریاست کے اندر ایک ریاست بنوا رہا تھا. وہ منظر عام پہ بات آئے گی، آپ مجھ سے اتنے سوال کرتے ہیں، پھر پارٹی مجھے نوٹس دے دیتی ہے، میں سسپینڈ ہو جاتا ہوں، کبھی میں ڈسمس ہو جاتا ہوں، کبھی چھوڑے نا یار. پھر وہ آپ ساتھ ہی نہیں دیتے. ایسے لوگ ہیں آپ. نواز شریف کے گھٹنے کس نے پکڑے ہیں؟ کس نے گھٹنے پکڑ کے ان کو کہا ہے کہ آئیں ملک سنبھالیں؟ میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ کو ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. میں نے کہا تھا عمران خان ایک وقت آئے گا. میں اس وقت دہشت گردی کی عدالت سے ضمانت لے کے نکلا تھا. میں نے کہا ایک وقت آئے گا تم مار روڈ لاہور پہ روتے ہوئے نظر آؤ گے. آیا یا نہیں آیا؟ تو ہر اس شخص نے نواز شریف کو کہا کہ واپس آؤ جو پاکستان سے محبت رکھتا ہے. تو ہم نے گھوڑے پکڑے. بابا جی آؤ، خدا دا واسطے، ریاست جا رہی ہے، ساڑھے بچوں کا مستقبل ہے ریاست. کیپٹن صاحب لاسٹلی بتائیے گا کہ موجود